نستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پیارے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایسی کتاب دی ہے کہ ہر دور میں ہمیں گائیڈ کرتی ہے، ہر دور میں ہمیں ہمارا راستہ بتاتی ہے، ہر دور میں ہمیں اچھے اور برے میں تمیز کرنا بتاتی ہے۔ آج کے اس دور میں جبکہ غزہ کے اندر نہتوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گروپ کا بھی ذکر خاص طور پر اس قرآن کے اندر رکھا، کیونکہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا جو بالکل سیدھا ہے، اور ان مومنین کا بھی ذکر رکھا جو جب عمل صالح کریں گے تو کیسے ان کے لیے وکٹری آئے گی، کیسے ان کے لیے وکٹری آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب سے پہلے ایک ماحول تیار کرتے ہیں ان گروپوں کے لیے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جیت ان کا مقدر ہے، جیسے ناٹو کیا سمجھتی ہے کہ ہم لوگ ایک ایسا گروپ ہیں کہ ہمیں شکست نہیں ہو سکتی۔ یورپین یونین سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ایک گروپ ہیں اور کامیابی ہمارا مقدر ہے۔ لیکن ہم مسلمان جن کے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کون سے ایسے عمل ہیں جس کی وجہ سے ان کے جتھے، ان کی تمام یہ ٹیکنالوجی، اس کو اللہ ہوا میں اڑا دے گا۔ چونکہ ہم یورپ میں رہتے ہیں، یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم یورپین یونین کو بھی یہ واضح کر دیں کہ جو بھی ان قاتلوں کے ساتھ، صہیونیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، ان کا مقدر سوائے ہلاکت کے کچھ نہیں۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، وہ کوئی بھی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان گروپوں کو ذکر کرتے ہوئے ایک ماحول پہلے تیار کرتے ہیں سورہ زخرف میں، تاکہ ہمیں اللہ کی باتوں کے پر یقین آئے کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، ہم یہ جو کچھ لے کے آئے ہیں، یہ حق کے ساتھ لے کے آئے ہیں، یہ حق ہی لے کر آئے ہیں، لیکن تم میں سے اکثر حق سے بیزار ہیں، حق کو سننا نہیں چاہتے۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، کیا انہوں نے اپنا کوئی پروجیکٹ تیار کر لیا تو ہم نے بھی اپنا پروجیکٹ تیار کر لیا۔ ام یحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں سن رہے سرهم ونجواهم، ان کی خفیہ سرگوشیاں اور ان کے خفیہ پلان؟ اللہ سب سن رہا ہے۔ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، کیوں نہیں، ہمارے بھیجے ہوئے ہر بات لکھ رہے ہیں، اور یہ جو کچھ لکھا جا رہا ہے یہ تو قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، قیامت کے دن ان کو عذاب ملے گا۔ لیکن ان کا پروجیکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوا میں اڑا دیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوا میں اڑا دیں گے۔ یہ کوئی پہلی بار مسلمانوں کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مسلمان اتنے تنگ آ گئے، جیسے غزہ میں یہ 75 سال کا ٹارچر، کچھ مسلمان جن کے پاس پاسبلٹی تھی وہ نکل گئے وہاں سے، ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگ حبشہ کی طرف چلے گئے، ہجرت کر کے چلے گئے۔ جو تھوڑے بہت رہ گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ شیب ابی طالب میں رہ گئے، ان کا محاصرہ کیا گیا، پانی بند، کھانا بند۔ یہ انہوں نے پروجیکٹ تیار کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے بھی اپنا پروجیکٹ تیار کیا۔
جب سورہ قمر کی آیتیں اتری تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ان آیتوں کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ان کا کیا مطلب ہے. سمجھ اس وقت آئی جب جنگ بدر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یہ آیتیں سنی. وہ آیتیں کیا ہیں؟ یہ ایک فیصلہ ہے میرے رب کی طرف سے. اللہ سبحانہ و تعالی پہلے ان کو یہ جو ٹیرورسٹ، جو قاتل ہیں، جو جتھا بنے ہوئے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی بھی زیر نہیں کر سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے کفار جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں بہتر ہیں ان سے؟ یہ ان سے کیا مراد ہے؟ اس سے پچھلی آیت کو دیکھیں، آیت نمبر 41-42. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنِ النُّذُرُ، کہ فرعون کے پاس ڈرانے والے آئے، ان کے پاس ڈرنے کی نصیحت آئی. کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری تمام آیت کو جھٹلا دیا. جیسے آج یہ قاتل، بچوں عورتوں کا قاتل، کسی بھی قسم کا کوئی عہد و پیمان آتا ہے یہ اس کو ریفیوز کر دیتا ہے، یہ اس کو ریفیوز کر دیتا ہے. لیکن فرعون سے بڑھ کر نہیں ہے، فرعون سے بڑھ کر نہیں ہے. کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری تمام آیتوں کو جھٹلا دیا. فاخذناہم اخذ عزیز مقتدر، پھر ہم نے انہیں پکڑا سخت پکڑ، پکڑنے والے کی طرف سے. اللہ نے ان کو پکڑا. اس لیے اللہ کہتے ہیں اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے کفار یہ ان سے زیادہ بہتر ہیں، یعنی ان سے زیادہ طاقتور ہیں؟ یہ جو فرعون جس کو کسی الائنس کی ضرورت نہیں تھی، اکیلا خدا بن کے بیٹھا ہوا تھا، کیا ان سے زیادہ بہتر ہے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں یہ قاتل نتنیاہو، اس کو اگر ایک دن کے لیے صرف مسلمان اپنا پیٹرول بند کر دیں، اس کے سفارتکاروں کو نکال دے، تو یہ ایک دن نہیں نکال سکتا. یہ فرعون کی فرعونیت کو نہیں پہنچ سکتا، گو یہ جتنا بھی چاہے نہیں پہنچ سکتا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ام لکم براءۃ فی الزبر، کیا تمہارے پاس کوئی برات آ گئی پرانے صحیفوں میں، پرانی کتابوں میں؟ ام یقولون، کیا یہ کہتے ہیں نحن جمیع منتصر، کہ ہم ایسا گروپ ہیں، ایسا جتھا ہے جن کی مدد ہونی، جن کو جیتنا ہی جیتنا ہے، منتصر غالب آنے والا جتھا ہے ہم. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، بہت جلدی ان کو پاش کر دیا جائے گا. اس گروپ کو، وہ گروپ ناتو کا ہو یا وہ گروپ یورپین یونین کا ہو، جو بھی حق کے خلاف آئے گا فرعون سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، قوم لوط سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. اللہ نے قوم لوط کا ذکر کیا، پھر فرعون کا ذکر کیا، پھر اللہ نے کہا کیا تمہارے کفار زیادہ بہتر ہیں ان سے، زیادہ طاقتور ہیں ان سے؟ یا تمہارے پاس کوئی برات کی چٹھی آ گئی ہے، کسی کتاب کے اندر تمہاری برات کا لکھا ہوا ہے؟ ان کی کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے کہ ہم تم سب کو یروشلم میں جمع کریں گے، جیسے پیتل، تانبا، لوہا اس کو جمع کیا جاتا ہے کسی بھٹی کے اندر. پھر اللہ کی طرف سے یہ الفاظ انہوں نے نقل کیے، پھر ہم پھونک ماریں گے اس بھٹی کے اندر اپنے غضب کی پھونک، اور تم سب کو پگھلا دیا جائے گا. یہ کہتی ہے بائبل. تو کیا تمہارے لیے کوئی برات ہے پرانے صحیفوں میں؟ ام یقولون، یا یہ کہتے ہیں نحن جمیع منتصر، کہ ہم ایک جتھا ہے جو غالب آتا ہے؟ اللہ جواب دے رہے ہیں، اور یہ وہ جواب ہے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن دعا کر رہے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وهو فی قبۃ له یوم بدر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور وہ اپنے خیمے میں تھے بدر کے دن. کیا کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انشدک وعدک وعہدک، اے اللہ میں تجھے یاد کراتا ہوں تیرا وعدہ اور تیرا عہد جو تو نے ہمیں فتح دینی ہے. اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا، اے اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری پھر کبھی عبادت نہ ہو. ابھی یہ الفاظ کہے تھے فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ، تو ابو بکر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا وَقَالَ حَسْبُكَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی بس کر دیں. فقد الحق اللہ، کہ آپ نے بہت آگزاری کر لی، اپنے رب کے سامنے بہت آگزاری کر لی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذرا پہنی ہوئی تھی، اپنا لباس جنگی لباس پہنا ہوا تھا. فخرج من قبۃ، پھر اللہ کے نبی نکلتے ہیں اپنے قبے سے، اپنے خیمے سے، اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الْدُبُرَ، بہت جلدی ان کو پھاڑ دیا جائے گا، ان کو شکست دی جائے گی اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے. بل الساعۃ موعدہم، ہاں یہ سخت کڑی گھڑی یہ ان کے لیے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، یہ وعدہ آئے گا. والساعۃ، اور وہ گھڑی جو بہت سخت اور بہت کڑوی ہے. امرو بہت کڑوی گھڑی ہے جو ان پر آنے والی ہے. اس لیے ہم یورپ میں رہ کر اس یورپین یونین کو، خاص طور پہ اٹلی کی حکومت کو یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ اس ظلم کے ساتھ کھڑے ہوئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس گروپ کو بہت جلدی توڑنے والا ہے، پھر کوئی نہیں بچے گا. یہ ہمارا حق ہے، یہ یورپ کا ہم پر یہ حق ہے، ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم ان کو ہلاکت کی خبر دے دیں کہ اگر انہوں نے اس قاتل اسرائیل کی، اس قاتل بائیڈن کی، اس قاتل برطانیہ کی مدد سے اپنا ہاتھ نہ ہٹایا تو اللہ سبحانہ و تعالی لا مبدل لکلماتہ، میرے رب کے کلمہ نہیں بدلتا، اس کے الفاظ نہیں بدلتے. سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، بہت جلدی ان کو پارا کر دیا جائے گا اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے. آج ہم دیکھ رہے ہیں غزہ میں جتنی ان کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، خان یونس کے اندر، گولان ہائٹس جو ہیں، جو پہاڑیاں گولان کی، وہاں پر جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، مسلمان سوتے رہے. آذربائیجان جیسا بھی منافق کسی نے دیکھا ہوگا، ایک بار بھی ان سارے دنوں میں ایک بار بھی اس نے مذمت بھی نہیں کی. کم از کم دوسرے سوئے ہوئے ہیں، منہ تو ہلا رہے ہیں، مذمت تو کر رہے ہیں. یہ آذربائیجان یہ ایسا مسلمان ہے جس نے $1 بلین کا تیل بیچ کر منافع کمایا. یہ منافع اس کو بچائے گا؟ یہ منافع اس کو بچائے گا؟ یہ ان کے لیے آخرت کے اندر یہ آگ ہوگی، ان کے پیٹوں کے اندر آگ بھری جائے گی. اور یہ جو گروپ جتھا بن کر چل رہے ہیں، سمجھتے کہ مسلمان تو بکھرے ہوئے ہیں، لیکن میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان اللہ لا یؤید ھذا الدین برجل فاجر، کہ میرا اللہ اس دین کی مدد کرائے گا ایک غیر مسلم سے. 2 دن پہلے برازیل نے بھی برات کا اعلان کیا کہ یہ قاتل، یہ ہٹلر سے زیادہ بد کردار، بچوں عورتوں کا قتل کرنے والا، جس کے اوپر یہ نتنیاہو قاتل، ٹیرورسٹ، دہشت گرد، یہ کہتا پرسونا نو گراتا کہ اس کے لیے کوئی بینونوتو، اس کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہمارے ملک میں. تو اس نے مسلمانوں کی طرح ڈپلومیسی نہیں کی، اس نے نہیں سوچا کہ میرا تعلق، میرا بزنس، اس نے اپنے امبیسڈر کو بلایا، ان کا امبیسڈر نکال دیا.
ہمارے کتنے ملک ہیں مسلمان ملک جنہوں نے کوئی پریکٹیکل قدم اٹھایا، کوئی پریکٹیکل قدم اٹھایا؟ 57 مسلمان ملک ہیں، سوائے مذمت کے کچھ نہیں آتا۔ اگر سٹینڈ لیا تو برازیل نے لیا، اسپین نے لیا، چائنا نے اپنی پوزیشن واضح کر دی کہ فلسطین ہے، یہ فلسطینی ہیں جن کو حق ہے سیلف ڈیفنس کا۔ La China che ha dichiarato che non hanno diritto di autoprotezione, autodifesa israelini, ma i palestinesi che hanno il diritto di autodifesa. C'è qualche musulmano, qualche paese musulmano che dichiara così parole chiare? Russia ha dichiarato, quando hanno chiesto da Putin, questo è la diplomazia, questo è il coraggio. La prima cosa, lui ha messo le sue basi, Golan Heights, e lui pronto e sta dando massimo appoggio. Ha chiamato tutti i gruppi dei musulmani islamici, resistenza contro omicidio e genocidio, ha chiamato tutti i gruppi dove? In Mosca. In Mosca. Per quale motivo? Per bere un caffè? Assolutamente no. Per far capire questo gruppo, इनको ये बताने के लिए, इस ग्रुप को जिसको मेरे रब ने कहा या सयुहज़मुल जमउ, बहुत जल्दी इसको पारा पारा किया जाएगा। मुसलमानों के अंदर तो दम नहीं, मुसलमानों के अंदर दम नहीं, अल्लाह पारा पारा कराएगा। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह बनी इसराइल में कहा कि जब ये लोग फसाद मचाएंगे, और जब इन्होंने पहला फसाद मचाया, बासना अलैकुम इबादन लना, हमने भेजे तुम्हारे ऊपर अपने बंदे, ये नहीं कहा कि मोमिन मुसलमान भेजे, अपने बंदे भेजे। क्या किया उन्होंने? फजासू खिलाल दियारी, तो ये इंटर हो गए तुम्हारे घरों के अंदर। आज हम देखते हैं कि रशियन फौजें, चाइनीज फौजें, ये तैयार हैं अंदर दाखिल होने के लिए, ये तैयार है अंदर दाखिल होने के लिए। हमारे मुसलमान सवाए चंद के ईरान, इराक, यमन, यमन जैसा भी मुजाहिद किसी ने देखा होगा। सारी दुनिया एक तरफ, उनका एक ही मुतालबा, गजा में बर्बरियत को बंद कर दो, हम रास्ता छोड़ देंगे। नहीं तो दुनिया पूरी एक तरफ हो जाए, यमन अकेला भी होगा तो मुकाबला करेगा, वो अपने भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेगा। और ये कातिल, ये दहशतगर्द, टेररिस्ट बाइडन जो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठा, ये मैं नहीं कहता, ये अमेरिकन अखबार कह रहा है, अमेरिकन अदालत कह रही है कि ये शख्स अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठा है उम्र की वजह से। और अब उसने, ये 2 दिन पहले या कल की बात है, उसने वादा कर दिया कि वाकई वो पागल हो चुका है। एक प्रेसिडेंट जो सुपर पावर का प्रेसिडेंट कराता हो, वो कैमरे के सामने खड़ा होकर, जर्नलिस्ट के सामने खड़ा होकर किसी दूसरे मुल्क के प्रेसिडेंट को मां की गाली दे, SOB कहे, SOB कहे, ये पागल नहीं तो क्या है? ऐसे लोगों से जान छुड़ाना, ये ग्रुप जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सयुहज़मुल जमउ व युवल्लून दुबर, ये लोग बहुत जल्दी पारा पारा हो जाएंगे और ये पीठ फेर कर भागेंगे। इसलिए हमारा हक है, हमारा फर्ज है कि यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन ममालिक को ये इस बात को वाज़ेह कर दें कि जो भी इन कातलों के साथ खड़ा होगा, जो भी मजलूमों के खिलाफ कोई कदम उठाएगा इन कातलों के साथ मिलकर, अल्लाह उनको पारा पारा कर देंगे, अल्लाह उस ग्रुप को तोड़ देगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद बहुत करीब है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद बहुत करीब है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।